ایک شخص کو کوئی صادق القول شخص ایک بات بتاتا ہے اور وہ یقین کر لیتا ہے، اور ایک شخص تفکر اور تلاش کے ذریعے ویسی بات پا لیتا ہے۔ کیا ان دونوں باتوں میں کوئی فرق ہے؟ ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ جو تفکر والا یقین ہے وہ اگلے حادثے میں ٹوٹ جاتا ہے جب تک کہ آپ کے پاس سند نہ ہو۔ سند آپ کو آپ کے اعتبار والا شخص ہی مہیا کرتا ہے۔ مثلا ایک شخص نے اللہ کو ڈسکور کر لیا، اس نے حساب لگایا کہ اللہ ہے، زمین سے فصلیں اگتی ہیں تو اللہ ہوگا، انسان پیدا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے تو اللہ ہوگا۔ ان باتوں سے ثابت ہوا کہ اللہ ہے۔ اب دوسرے شخص نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر مان لیا کہ اللہ ہے۔ اب دونوں کا اللہ پہ یقین ہے۔ جس شخص نے اپنے تفکر اور تبحر علمی سے اللہ کو دریافت کیا، اگر اس کو کہا جائے کہ عبادت کر، اب تفکر سے تو عبادت سمجھ نہیں آئے گی، تفکر سے اللہ سمجھ آئے گا، مگر بولنے والا اللہ سمجھ نہیں آئے گا، عبادت کرانے والا اللہ سمجھ نہیں آئے گا، اور زکوٰۃ دلوانے والا اللہ سمجھ نہیں آئے گا۔ تفکر کرنے والا شخص یہ کہے گا کہ تم پاگل ہو گئے، ہر سال عید پر بکرے ضائع کرتے ہو، یہ رقم تم کسی فلڈ کنٹرول میں لگا دو۔ اب تفکر سے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، پھر بیٹے سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اے ابا وہ کرو جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ تفکر کے ذریعے ایک شخص دیکھے گا کہ مریض بیمار ہے، دعا ہوئی اور وہ ٹھیک ہو گیا، اب اس کو اللہ پر پکا یقین ہو گیا۔ کچھ روز بعد وہ مریض مر گیا، اب اس شخص کا اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتا ہے اللہ تھا تو صحیح، مگر اب مریض ٹھیک نہیں ہوا۔ تو جو حالات اللہ کو اس طرح ثابت کرتے ہیں، دوسری طرف بھی اللہ ہی ہے۔ تفکر والا کہتا ہے کہ جب پیسے ملے ہیں تو اللہ ہے، اور اگر چور پیسے لے جائے تو کہے گا کہ اللہ نہیں ہے۔ اس لیے حقیقت کو غور کے ذریعے دریافت کر کے ماننے والا اپنے ہی غور کی زد میں ہوتا ہے۔ انسان کا غور اس کے اپنے غور کو تباہ کرتا رہتا ہے۔ بچپن کا خیال جوانی کی زد میں آ گیا، اور جوانی کا خیال بڑھاپے کی نظر ہو گیا، اور ایک خیال دوسرے خیال کی زد میں آ گیا۔ ایک وقت تھا جب بھائیوں پر جان دیا کرتے تھے، اور اب تم بھائیوں کی جان کے پیچھے پڑ گئی۔ ایک وقت تھا جب بہن بھائی مل کے کھانا کھایا کرتے تھے، اب شادیاں ہو گئیں تو ملاقات کبھی کبھی گاہے گاہے سر راہے۔ بھائی کہتا ہے کہ بہن کے پاس کیا جائیں، اس کا خامن بڑا بدتمیز ہے، اور بہن کہتی ہے کہ بھائی کی بیوی بڑی بدتمیز ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بہن بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اب سارے عقیدے بدل گئے، سارے مزاج بدل گئے، اور سارے تفکرات بدل گئے، سارا تبحر علمی تباہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو۔ اللہ کو ماننے والا ماں باپ کی غلطیوں کے باوجود ان کی عزت کرے گا۔ تفکر والے کے ماں باپ اگر کوئی ایسی بات کرے جو اس کو پسند نہ ہو تو وہ کہے گا ماں باپ نے ہماری زندگی برباد کر دی ہے۔ زندگی برباد ہو یا آباد ہو، ماں باپ کے سامنے مت بولو۔ یہ ہے علم۔ یہ علم تفکر سے نہیں ملتا۔ تفکر والا اگر ترقی کر گیا، کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہو گیا، تو اگر اس کا والد اپنی پگڑی سمیت وہاں آ گیا تو اس نے کہنا ہے آپ باہر بیٹھیں۔ کسی نے پوچھا یہ کون ہے تو اس نے آگے سے وہ جواب دیا جو اسے نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ سب پیور تفکر کی باتیں ہیں۔ اگر وہی شخص کہے کہ یہ ابا حضور ہیں اور ان کے پاس اللہ کا حکم نامہ ہے اور میں ان کی اطاعت میں کھڑا ہوں، ان کا سرویٹ ہوں، اور میرا یہ مرتبہ انہی کی عطا ہے، تو پھر وہ علم آتا ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ خبردار دریافت کی ہوئی صداقت سے بچنا۔ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازی گھر کھلا۔ ایک آدمی ایک خیال میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے گھر بادشاہ مہمان تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر بادشاہ کو قتل کر دیں تو میں بادشاہ بن جاؤں گا، مگر اس کو اس قتل کا کوئی جواز نہیں مل رہا تھا۔ اس کو خیال آیا کہ یہ بادشاہ ہے، بزرگ ہے، معزز ہے اور مہمان ہے، اس کو کیسے قتل کر دیں؟ تفکر میں ڈوبا ہوا تھا کہ کیا کیا جائے۔ یکا یک اس کو خیال آیا کہ ایک خنجر ہے اور اس پہ خون لگا ہوا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ میرے تفکر اور مشاہدے نے مجھے یہ سب کچھ دکھا کے اجازت دی ہے کہ بادشاہ کو قتل کر دیا جائے۔ اس شخص کو مشاہدے نے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔ دراصل اس کا مشاہدہ باطل تھا۔ اس نے آنکھوں سے جو دیکھا وہ باطل تھا۔ کبھی کبھی آپ کو آنکھیں غلط مشاہدہ دیں گی، یہ ابلیس کا دیا ہوا مشاہدہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ دھوکہ کھا جائیں گے۔
جو بات نظر آنی چاہیے وہ نظر نہیں آئے گی، اور جو بات نظر نہیں آنی چاہیے وہ آپ دیکھنے لگ جاؤ گے۔ کبھی کبھی آپ کو نہ سنائی دینے والی سنائی دینے لگ جائیں گی، اور نہ دیکھنے والی دکھائی دینے لگ جائیں گی۔ یہ سارا ہی جھوٹ ہوگا، اس لیے آپ غور سے بات کو سمجھو۔ مثلا اگر آپ نے اس منزل پر جانا ہے جس منزل پر 2 دفعہ نہیں جانا اور تجربہ کرنے کا وقت ہی نہیں ہے، کوئی کہے گا کہ یہ صحرا کا سفر ہے، وہاں پانی ہوگا، وہاں سے گزرنا اور تیسرے دن پار ہو جانا۔ تفکر والا کہے گا میں پوری تحقیق کروں گا، تحقیق کا وقت ہے ہی نہیں۔ کتنے لوگ تحقیق کرتے کرتے صحرا میں مر گئے۔ اس لیے جاننے والے سے پوچھ کے ماننا شروع کرو۔ تمہارے پاس زندگی مختصر ہے، تحقیق سے کیسے مانو گے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ زندگی ہے ہی مختصر سفر، اس میں تجربے کا ٹائم ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر فکر کے ساتھ پیغمبر نہیں بنے، انہوں نے خدا کو فکر کے ساتھ دریافت نہیں کیا بلکہ خدا کے ساتھ تعلق سے بیان کیا۔ تو گویا کہ انسان فکر کر کے اللہ کی طرف نہیں جا رہا بلکہ اللہ انسانوں کو خود علم عطا کر رہا ہے۔ وہ علم حاصل کرو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ اللہ کیسے علم نازل کرتا ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے پرندوں کو اڑنا سکھایا، جس نے مچھلی کو تیرنا سکھایا، جس نے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے دودھ کا انتظام کیا۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کی تخلیق کو تو دیکھو۔ تو یہ علم فکر سے نہیں بلکہ تخلیق سے ہے۔ فکر سے حاصل ہونے والی صداقت اپنے ہی فکر کی زد میں آ جائے گی۔ فکر کے ساتھ شیطان آ جاتا ہے۔ ایک بزرگ کا شیطان سے مکالمہ ہو گیا کہ اللہ کے ہونے کے یہ ثبوت ہیں۔ شیطان نے سارے ثبوت رد کر دیے۔ تب ان کے مرشد نے آ کے کہا کہ تم شیطان سے جیت نہیں سکتے، تم اسے کہو کہ میں نے خدا کو بغیر دلیل کے مانا۔ شیطان خود بہت بڑا فلسفی ہے، اس لیے بغیر تسلیم کے تفکر شیطان ہو سکتا ہے، تسلیم کبھی شیطان نہیں ہو سکتی۔ تسلیم کو کبھی نہ چھوڑنا۔ زندگی کا جو راستہ اختیار کرنا ہو جلدی اختیار کر لو، آخرت میں اللہ کو جواب دہ ہونا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دھوکہ کھا جاؤ۔ اپنے معمولات کو اللہ کے حوالے سے گزارو، اللہ کی محبت میں رہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں رہو، اور غور کیا کرو جس نے پورے یقین کے ساتھ، ارادے کے ساتھ نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ جہاں یہ پتہ چل جائے کہ حدیث شریف آ گئی ہے اس کو ڈسکس نہ کرو بلکہ فوراً مان لو۔ حدیث شریف کے ذریعے اپنی زندگی کی اصلاح کرتے رہا کرو، پھر آپ کو ایسی حدیث بھی ملے گی کہ اللہ کے راستے پر چلنے والے علم والے لوگ جو ہیں ان کی زندگی عبادت ہے اور ان کا سانس لینا عبادت ہوگا۔ جو جو علم بڑھے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ والے لوگ موجود ہیں۔ تو شریعت جو ہے یہ اصل میں نظام ہے دین کا۔ شریعت کے بعد طریقت کا لفظ آتا ہے، یہ اعتقادات کے اندر کی بات ہے، آپ کی کیفیت کی بات ہے، اور چلتے چلتے جب انسان طریقت میں داخل ہوتا ہے تو پھر حقیقت آ جاتی ہے۔ حقیقت یعنی ریئل ٹروتھ، جس کے پاس آپ نے آگے جانا ہے۔ پھر جب آپ اس ذات کے پاس جاتے ہو تو وہ آپ کو منزلوں کی طرف سیر کرائے گا، اس کو آپ معرفت کہہ لو۔ یہاں آپ کو عرفان ہوگا۔ معرفت کو پانے والے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا ہے، وہاں انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ اس لیے طالب جو ہے وہ شریعت سے سفر شروع کرتا ہے، شریعت کی نفی کرنے والا طالب نہیں ہو سکتا۔ شریعت کا منکر اگر کہے کہ میں خدا کو تو مانتا ہوں لیکن نماز کو نہیں مانتا، ایسے مفکر کی تباہی قریب ہے۔ اللہ کو ماننے والا اللہ کے دین کو ضرور تسلیم کرے اور اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کرے۔ شریعت میں داخل ہو جاؤ، طریقت پر عمل کرو، حقیقت کے قریب ہو جاؤ تو عرفان حاصل ہو جائے گا۔ اگر کر سکو تو کر لو۔ طریقت کی ضرورت یہاں پڑتی ہے کہ ایک ہی مسجد میں نماز پڑھنے والے اپنے اپنے درجوں میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ ایک کھوٹے دل والا جتنی بھی عبادت کرے اس کا نتیجہ کھوٹ ہی نکلے گا، منافقت کا نتیجہ منافقت ہی نکلے گا۔ مسلمانوں میں بے شمار مرتبہ لارنس آف عربیہ پایا گیا۔ اسلام کے اندر بھی مسلمانوں کے دشمن موجود ہیں۔ طریقت سے یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ صداقت یعنی ٹروتھ کا سفر کیسے کرنا ہے، مگر نہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک دین کو ماننے والے ایک دوسرے پر فوجیں چڑھا دیتے ہیں۔ اگر آپ کربلا کا راز پہچانو تو خالی شریعت کو ماننے والے اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گریز کرنے والے کیا کیا کر گئے، لیکن جن لوگوں کے پاس طریقت کا علم تھا وہ آج تک کربلا کو کربلائے مولا کہتے جا رہے ہیں۔ تو مدعا یہ ہے کہ صرف خالی شریعت سے بات نہیں بنتی جب تک شریعت کی اسپرٹ پیدا نہ ہو۔ یہ راستہ حضور
پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا راستہ ہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو تو پھر نظام کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کچھ شکی انسان ایسے ہوتے ہیں جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو قائل ہیں، لیکن محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائل نہیں۔ ان لوگوں سے بچنے کے لیے یہ بتایا گیا کہ ظہر کی نماز سے بہتر ہے کہ تو دوسرے راستے پر چل، ورنہ نماز ترک کرنے کا کہیں بھی حکم نہیں ہے۔ فرمان ہے کہ جب تک دل حضور نہ ہو نماز نہیں ہوتی۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ نے کہا ہے کہ نہ میں پاٹ تے پوچا کیتی، نہ میں گنگا نہایا، نہ میں 30 روزے رکھے، نہ میں 5 نماز کمایا، نہ میں تیرت کعبے گیا تے نہ تسبیح کھڑکایا، بلے نو مرشد کامل ملیا جس چھیتی رب ملایا۔ ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے ایک اور راستے کی نشاندہی کی۔ اللہ کی راہ میں مر جانا شہادت ہے، اللہ کے عشق میں مر جانا بھی شہادت ہے۔ طریقت کا نظام شریعت کے متبادل نظام نہیں ہے۔ بعض اوقات کچھ مجذوب لوگ آئے جنہوں نے کچھ ایسی ویسی باتیں کر دیں۔ ایک بزرگ تھے جو لباس کے بغیر پھرتے رہتے تھے۔ بادشاہ سلامت نے اسے 2 شالہ دے دیا۔ 4 دن کے بعد دیکھا تو سرمد پھر لباس کے بغیر ہے، پھر 2 شالہ دے دیا، حتیٰ کہ فتویٰ لگا کے اس کی گردن اڑا دی۔ اورنگزیب عالمگیر سے سرمد نے کہا تھا کہ میں تمہارے لباس سے اپنا جسم چھپاؤں یا تمہارے قتل چھپاؤں۔ عالمگیر بادشاہ سے کچھ قتل ہو گئے تھے۔ ایک روز اس نے سرمد سے کہا کہ کلمہ سنو، تو سرمد نے کہا کہ لا الہ الا اللہ۔ بادشاہ نے کہا آگے سنو، سرمد نے کہا آگے کچھ نہیں، کیونکہ سرمد کا لباس پورا نہیں تھا، اس لیے اس نے احترام کے مارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہا۔ یہ ادب کا مقام ہے۔ جب سرمد کی گردن اڑا دی گئی تو پھر اس کے خون سے آواز نکلی محمد رسول اللہ۔ بعض اوقات انسان ادب کے مارے نام نہیں لے سکتا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک درویش ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب اذان ہوئی تو اس نے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں باوضو نہیں تھا، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کیسے سنتا؟ بظاہر تو یہ بغاوت تھی، لیکن اصل میں یہ محبت اور اطاعت تھی۔ ایسے بھی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ میں درود شریف کی محفل میں نہیں بیٹھوں گا۔ جب ان سے پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ میں وضو سے نہیں ہوں۔ ایک بزرگ نے یہ کہا کہ پہلے میں 2 دن فاقہ کروں گا، پھر درود شریف کی محفل میں بیٹھوں گا، یا 3 شب بیداریوں کے بعد۔ یہ ادب کے مختلف درجات ہیں۔ بیانات اس وقت تک ہوتے ہیں جب تک انسان راستے میں ہو۔ جب جلوہ نظر آ جائے تو بیان بند ہو جاتے ہیں۔ تفکر والا صرف بیانات تک رہتا ہے اور تسلیم کرنے والا حقیقت پا جاتا ہے۔